السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بیان کریں گے کہ 13ویں پارے میں کون کون سے احکامات نازل ہوئے ہیں۔ 13ویں پارے میں 3 حصے ہیں، ایک سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، ایک سورۃ رعد اور سورۃ ابراہیم۔ سورہ یوسف میں چند انمول باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ رعد میں قرآن کی حقانیت، توحید، قیامت، رسالت، ایمان والوں کی 10 صفات، بدبخت کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ اور سورہ ابراہیم میں توحید، رسالت، قیامت، قبر کے 4 سوال، چند اہم باتیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ یوسف کی چند انمول باتیں: اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی تدبیر کام نہیں کرتی۔ دعوت دینے والے کو جہاں بھی موقع ملتا ہے توحید کی دعوت جاری رکھتا ہے۔ حسد اور جلن گھر، خاندان اور سماج کے لیے ایک ناسور سے کم نہیں۔ نفس امارہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ اچھے اخلاق کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے۔ جہاں الزام آنے کا خطرہ ہو وہاں جگہ اور ماحول دونوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ گناہ اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو تمام مصیبتیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حق پریشان ہو سکتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا۔ یوسف علیہ السلام کی نیکی کی گواہی خود ان کے حاسدین نے دی، یعنی عزیز مصر کی بیوی اور اس کے خاندان والوں نے۔ بلا وجہ خطرات کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ سورۃ رعد، اس میں قرآن کی حقانیت۔ یہ نقطہ قابل غور کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے ہوتا ہے جو قرآن کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ توحید: بغیر کسی ستون کے آسمان کی بلندی، سورج چاند پر کنٹرول، تمام اشیاء کا ایک دائرے میں حرکت کرنا، زمین کو پھیلا کر بچھانا، پہاڑ اور نہریں، تمام پھلوں کے جوڑے، رات کا دن کو ڈھک لینا، زمین کے مختلف حصے، انگور اور کھجور کی کھیتیاں جن کی ایک ہی پانی سے سنچائی ہوتی ہے لیکن کوئی تنے والا ہوتا ہے اور کوئی بے تنے والا، اور ذائقہ میں سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ بجلی کی چمک، کثیف بادل پیدا کرنا، کڑک بھی اللہ کی حمد و تعریف کرتی ہے۔ یہ آیت نمبر 2 سے 4 تک بیان کیا گیا ہے۔ قیامت: مشرکوں کو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے، جبکہ در حقیقت تعجب ان کی بات پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا تب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا بھلا مشکل کام ہوگا۔ یہ آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ رسالت: ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر ضرور بھیجا گیا۔ یہ آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی 10 صفات: اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑنا، رشتہ داروں سے نیک سلوک، تقوی، خوف آخرت، نماز کی پابندی، صدقہ، صبر، برائی کا بدلہ بھلائی، اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل کرنا۔ یہ آیت نمبر 20، 22، 25 اور 28 میں بیان کیا گیا ہے۔ بدبخت کی 3 علامات: وعدہ خلافی، قطع رحمی، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ آیت نمبر 25 میں بیان کیا گیا ہے۔ باطل کی مثال جھاگ سے: جب بارش ہوتی ہے تو ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلتا ہے، اور سیلاب کے ساتھ کچھ جھاگ بھی آ جاتا ہے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں میں اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے، لیکن یہ جھاگ خشک ہو کر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ ایسے ہی باطل بھی جھاگ بن کر اڑ جائے گا،
اور حق باقی رہے گا۔ یہ آیت نمبر 70 میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ابراہیم توحید۔ تمام آسمان اور زمین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسان کے تابع کر دیا۔ سورج، چاند، رات، دن کو انسان کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ آیت نمبر 32 اور 34 میں بیان کیا گیا۔ رسالت۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کی زبان ہی بولتا ہے۔ جھٹلانے والے پچھلی قوموں کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، انسان رسول نہیں ہو سکتا، بزرگوں کا راستہ کیسے چھوڑ دیں، قیامت، کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، روز قیامت، حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہی سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، لیکن میں نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب مجھے ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ آیت نمبر 21 اور 22 میں بیان کیا گیا ہے۔ قبر کے 4 سوال۔ یہ آیت نمبر 27 میں قبر میں کیے جانے والے 4 سوالات سے متعلق ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے اسے 2 یا 3 بار فرمایا۔ یہاں جریر کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ مردہ ان کے جوتوں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر لوٹتے ہیں۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، اے شخص، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن جواب میں کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب کافر اور منافق جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال فرشتے پوچھتے ہیں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جب مومن کہتا ہے، دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے، جبکہ کافر اور منافق جواب دیتے ہیں، ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال فرشتے پوچھتے ہیں، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ کچھ احادیث میں ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مومن گواہی دے گا، اشہد ان عبد اللہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جبکہ کافر اور مشرک جواب دیتے ہیں، ہا ہو لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی مجھے خود تو کچھ نہیں معلوم، بس جو لوگ کہتے تھے میں بھی اندھا دھن ان کی پیروی کرتا تھا، کبھی میں نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، پھر اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی بات مانی۔ چوتھا سوال، وَمَا يُدْرِيكَ، تمہیں یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ ان 3 سوالوں کے جواب کہاں سے معلوم ہوئے؟ تو مومن جواب دے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جریر کی حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ توحید پر سچے دل سے ایمان لائے ان کو اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، یعنی انہیں سوال و جواب میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ سے یہی مراد ہے، اس سوال کے جواب کے بعد مومن کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور منافقین اور کافروں کے لیے قبر کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ چند اہم باتیں۔
اللہ کی کتاب کا مقصد لوگوں کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے۔ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمان سے لگی ہوئی، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل سے لدا رہتا ہے۔ جبکہ گندی بات شرک کی مثال گویا ایک گندے درخت کی سی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہے کہ زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ اس کو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا اور پھل بھی نہیں دیتا۔ اللہ ظالموں کی کرتوت سے بے خبر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں: رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے میرے رب اسے مکہ کو امن و سکون کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے رب، میں نے تیرے محترم گھر خانہ کعبہ کے پاس ایک ویران و بیابان میں اپنی اولاد کو لا بسایا تاکہ یہ لوگ وہاں نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ لوگ تیرا شکر ادا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے رب، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے رب، تو میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما جس دن حساب کتاب کا ہوگا۔